قبلہ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک میں اہل بیت اطہار سے متعلق جو فضائل بیان ہوئے ہیں قبلہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، ویسے تو ان کی نسبت کافی ہے تعارف کے لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مبارک سے ان کو براہ راست نسبت حاصل ہے۔ واہ واہ۔ البتہ قرآن عزیز نے بھی متعدد مقام پر ان کی تعریف فرمائی۔ ایک دو مقام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے لیے پہلا مرحلہ تھا جس وقت کفار کا مال جو ہے وہ قبضہ میں آیا۔ اب چونکہ یہ مال غنیمت تھا تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے دریافت کیا کہ حضور مال غنیمت کا کیا حکم ہے۔ قرآن عزیز نے سورہ الانفال کی ابتدائی ایسے فرمائی، یسألونک عن الانفال، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ فرمائیے مال غنیمت کا مالک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مال غنیمت کی ملکیت اپنی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بیان فرما دی، لیکن جب اس کی تقسیم کی باری آئی تو رب العالمین جل وعلا نے جہاں اس کی تقسیم بیان فرمائی ہے وہ تقسیم والی آیت بڑی خوبصورت۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ الی آخرہ آیہ مبارکہ چلتی ہے۔ تو تقسیم میں آپ دیکھیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنا ذکر خیر فرمایا، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بیان فرمائی، اپنی ملکیت، سرکار کی ملکیت، وہ تو پہلے بھی سورہ مبارکہ کے شروع میں بیان ہو چکی، لیکن جب تقسیم کی باری آئی ہے تو تقسیم والا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کے بعد جتنے لوگوں کو حقدار بنایا تھا ان میں سب سے پہلے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کا تذکرہ آیا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اب یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کے بعد معاً ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا تذکرہ آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بھی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترتیب میں ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان میں فصل نہیں آیا، یعنی سرکار کا تذکرہ ہے، حضور کے تذکرہ کے فوراً ساتھ ہی اہل بیت اور حضور کی قربا جو سرکار کے قرابت دار ہیں ان کا ذکر خیر آیا۔ دوسرے مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے عرض گزار ہوں کہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ اعلان کروایا۔ جب وہ اعلان نبوت اور رسالت کرتے اور اپنی اقوام کو نیکی کی طرف ہدایت فرماتے اور ایمان لانے کی دعوت دیتے تو وہاں ایک اعلان ان سے کروایا جاتا، وہ یہ کہ جتنا بڑا منصب میں دے کر بھیجا گیا ہوں تم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے میں اس منصب کی ادائیگی میں تم سے اجرت کا مطالبہ کروں گا، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، اور بعض مقامات میں ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میرے پیدا کرنے والے کے ذمہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بھی یہی جملہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے، اور آیہ مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں تبلیغ رسالت پر اور اس ارشاد پر تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ آیت مکمل، یعنی بات مکمل ہو گئی، اور اس کے ساتھ الا المودۃ فی القربى، ہاں میری قرابت کا خیال رکھنا، میری قرابت کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے۔ اب مودت کی تشریح وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس کو ہم نہیں چھیڑتے، بہرحال صرف آیت کے ضمن میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عرض کیا حضور یہ کون ہیں جن کی محبت اور مودت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا لازم قرار دے رہا ہے، یہ کون ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے مراد علی یا مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، اور ان کے شہزادے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے۔